ناظرین اکرام، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں آج امریکہ اور چین کشیدگی میں جس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس کا اندازہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی دوسرے ملک کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا، تو کبھی ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنا، چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا ہانگ کانگ کے معاملات ہو۔ ان سب کے بعد بھی جب کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکا تو اب ایک نیا انداز اپنایا جا رہا ہے، اور خبروں کے مطابق سننے میں آ رہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی نے 2 ہفتوں میں دوسری بار بحیرہ جنوبی چین میں اپنی بحری بیڑے تعینات کر دیے ہیں۔ جی ہاں دوستو، امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑے جنوبی چینی سمندری حدود کی جانب روانہ کر دیے ہیں، جنہیں چین کی جانب سے جاری جنگی مشقوں کے رد عمل میں بھیجا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بحری بیڑے متنازع سمندری حدود میں جنگی مشقیں کریں گے۔ البتہ واضح طور پر اس بات کو ظاہر نہیں کیا گیا کہ ان کی اصل جائے مشق کہاں ہوگی، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس سمندری حدود کے 90% ایریا تک چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کسی ہمسائے کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور سامعین، یہی وجہ ہے کہ امریکہ چین پر الزامات عائد کرتا ہے کہ وہ اس سمندری حدود پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے ہمسایہ ممالک کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور ان کے تیل و گیس کے ذرائع پر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے چین کی اس بدماشی کے جواب میں متنازع جگہ پر مشقوں کے لیے بحری بیڑے تعینات کر دیے ہیں، کیونکہ اس سے قبل بھی اپریل میں چین کے ایک جہاز نے ان جزائر کے نزدیک ویتنام کے مچیروں کی ایک کشتی کو ڈبو دیا تھا، جبکہ کچھ ماہ پہلے بھی چین نے بحیرہ جنوبی چین میں جنگی مشقیں کی تھیں۔ تب بھی امریکہ نے چین کو متعدد بار خبردار کیا کہ وہ اس متنازع علاقے میں اپنی جارحیت نہ دکھائے، لیکن چین کا کہنا ہے کہ اس کی قومی سالمیت کا اندرونی معاملہ ہے۔ ان واقعات کے بعد دونوں ملکوں میں موجود کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ذرائع کے مطابق اس وقت بھی امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑوں کو اس خطے میں بھیجا تھا، جس پر امریکی بحریہ کا کہنا تھا کہ بحری بیڑوں کا وہاں جانا پہلے سے شیڈول تھا۔ تاہم ان مشقوں کے سبب اگرچہ ویتنام اور فلپائن نے شدید مذمت کی، لیکن چین ایسے الزامات کی نفی کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہ فوجی مشقیں چین کی علاقائی خود مختاری کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی بھی ملک اپنے ساحلی علاقے سے 12 ناٹیکل میل تک کے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس قانون کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکی بیڑے کا وہاں سے گزرنا ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ چین کے دعوے کو نہیں مانتا، جبکہ امریکی بحری بیڑے کی بحیرہ جنوبی چین میں موجودگی کو سنگین سیاسی اور فوجی اشتعال انگیزی قرار دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تمام وہ معاملات ہیں جو دنیا کی نظر میں مسئلہ بن کر پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں امریکہ مشقیں کرنے کا خواہاں نظر آ رہا ہے، یا جس انداز سے وہ اپنے بیڑے انڈیا کی ان جگہوں پر لے جانا چاہ رہا ہے، وہ اصل میں وہ جگہ ہیں جہاں انڈیا نے جاپان کے ساتھ مل کر مشقیں کی تھیں۔ اب انڈیا کی اس طرح سے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ امریکہ ان کا حمایتی ہے اور لداخ والے معاملے میں ان کا بدلہ لینے میں ساتھ دے گا، جبکہ دوسری طرف چین کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر چین نے لداخ یا اس کے دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کی تو وہ انڈیا کو اس مقام تک لے آئے گا جہاں چین کی سمندری حدود شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح غیر محسوس انداز سے اس وقت سمندری حصے پر قبضہ ممکن ہوگا جب چین لداخ یا دیگر علاقوں پر قبضے کا اعلان کرے گی، جبکہ انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ اس بات پر طے پایا کہ اگر وہ چین کو اس جنگ میں شکست دے دیتا ہے اور ساؤتھ چائنا کے اس مقام پر قبضہ کر لیتا ہے جہاں تیل کے ذخائر اور ایک بڑی تعداد میں منرل موجود ہے، تو اس جگہ کا سربراہ امریکہ ہوگا اور وہ اس وسائل کو تقسیم کرے گا جس کا ایک بڑا حصہ انڈیا کو دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا مفاد پرست ملک ہے۔ جہاں اس کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے وہ ایسا منہ موڑتا ہے
कि एक फूटी कोड़ी भी किसी को देने का हौसला नहीं रखता। लिहाजा इंडिया जिस अंदाज से अमेरिका के हाथों बेवकूफ़ बन रहा है, इससे पता चलता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये मगरूर मुल्क पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया के हालात का जायज़ा लें तो भारत अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रशिया, रूस और बहुत से ममालिक यही मशक़ें करने जा रहे हैं। यानी एक किस्म की जंग की तैयारियां शुरू हो रही हैं, जिसके बाद ये फैसला होगा कि कौन सा मुल्क किसका साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ ये वाज़ेह रहे कि अमेरिका और इंडिया जितने आपस में क्लोज होंगे, रूस उतना चीन का साथ देगा। जबकि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ मलाका पर कब्जा करके चीन की ज़राए आमदो रफ्त रोक दे तो उसके पास गवादर का वाहिद रास्ता बचेगा। लिहाजा इस हवाले से चीन कभी पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर सकता और रूस भी इसी पर मजबूर होगा। तो अल्लाह के हुक्म से दुनिया की ताकतवर रियासतें भी मिलकर कम अज़ कम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अगर किसी को अपनी जान जाने का खदशा होगा तो वो अमेरिका और इंडिया ही होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम शैतानी कुव्वतों पर गलबा अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।